بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ ریاض الصالحین کی گزشتہ اعتبار سے 77 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر اپنی کتاب ریاض الصالحین میں سے حدیث نمبر 314 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابواب جو چل رہے ہیں اس ریاض الصالحین کے، ان ابواب کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے ہے، مختلف حقوق سے ہے، اور ابھی جس باب کو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے والدین کے ساتھ صلہ رحمی سے ہے۔ تو باب کا عنوان ہے باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا، اس کا بیان ہے۔ اب امام نووی رحمہ اللہ پہلے کی طرح سب سے پہلے چند ایک آیات جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، چند ایک آیات کے سے اپنے مضمون کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد احادیث کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ یہ پچھلی کلاس میں بھی آیت گزری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو بہت بڑا انسان کے اوپر حق لازم آتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اچھائی کرنا، احسان کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اسی طرح جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، اسی طرح وَالْيَتَامَى، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ والمساکین، اور اسی طرح جو مسکین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی۔ والجار ذی القربى، اور انسان کے جو رشتہ دار ہوں، ایک تو قریب ہونے کی وجہ سے بھی ان کا حق ہے، دوسرا اگر وہ پڑوس میں رہتے ہیں، نیبر میں رہتے ہیں، پاس رہتے ہیں، تو وہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ والجار الجنوب، اور اسی طرح جو دوسرے پڑوسی ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کا بھی ایک حق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طرح ساتھ بیٹھنے والے، یعنی انسان سفر میں جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کا بھی اس کے اوپر ایک حق ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اسی طرح جس کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، ان کا بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے۔ تو ان حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور اسی طرح قرابت اور رشتہ داری کو توڑنے سے بھی ڈرو۔ والارحام کا معنی ہے رشتہ داری، قرابت، انسان فرمایا اس سے بھی جو ہے اس سے بھی ڈرو اور اس کو توڑو نہ بلکہ ملاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، یصلون ملاتے ہیں، ما امر اللہ بہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کے ملایا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سورۃ اسراء کی بہت عظیم آیات ہیں 24 اور 23،
فرمایا اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی یعنی اس کے علاوہ کسی کے نہ کی جائے مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں انسان بعض دفعہ پریشان ہو کے اف کہہ دیتا ہے، تو فرمایا انہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَخْفِضْ لَهُمَا کہ جھکا کے رکھو ان کے نزدیک، ان کے ساتھ جھکا کے رکھو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ یعنی نرمی والا پہلو ان کے آگے رکھنا ہے، رحمت سے شفقت کے ساتھ، وَقُلْ اور رب سے دعا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ان والدین پہ اسی طرح رحم فرما، یا اس لیے رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا، رب ارحمہما، اے اللہ ان پہ رحمت نازل فرما۔ یہ ہیں آیات جو ہیں والدین کے حسن سلوک کے بارے میں اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے پہلی حدیث نقل کرتے ہیں، وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ تعالی قال الصلاة على وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے ٹائم پہ پڑھ لینا۔ تو ان روایت میں الصلاۃ علی وقتہا، جب علی کا ذکر ہے تو یہ علی بھی تغلیب کے لیے ہے کہ اس وقت کے غالب پہ، یعنی جو وقت جیسے شروع ہوتا ہے تو اس پر انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ نہیں کہ ویٹ کرنا ہے کہ نماز کا وقت اور ہوتا جائے۔ تو سب سے افضل عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا۔ دوسرا فرمایا قلت ثم ایون، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل ہے، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ قال بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دوسرا بہت بڑا عمل ہے۔ قلت ثم ایون، میں نے کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین اعمال بیان فرمائے ہیں، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تین اعمال افضل اعمال ہیں۔ ان میں بھی سب سے افضل فرمایا ہے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا۔ دین اسلام میں یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور یاد رکھ لیں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بڑے اعمال میں سے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارے اعمال پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی
کوئی اولاد اپنے یعنی لا یجزی نہیں پورا بدلہ دے سکتا، کوئی بھی ولدن والدن کوئی بھی پوری طرح بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی احسان کا بدلہ کوئی اولاد والد کا نہیں دے سکتی ہے، الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، مگر یہ ہے کہ اپنے باپ کو وہ مملوک اور غلام پائیں اور پھر اس کو خرید کر یعنی اسے خرید کے آزاد کر دیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اپنے باپ کا، اپنے والدین کا، اپنے والد کا جو ہے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ یعنی انسان کے اوپر جو اس کے والدین کے احسانات ہیں اور والد کے احسان ہیں، فرمایا کہ کوئی انسان کہے کہ میں نے یہ کر دیا، اپنے والد کی بڑی خدمت کر دی، نہیں، جو والد کا احسان ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی حالات ایسے آ جائیں کہ والد جو ہے وہ کسی جنگ میں پکڑا گیا، غلام بن گیا، اور پھر اس نے اپنے والد کو خرید کے آزاد کیا، اتنا بڑا تو بدلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی انسان کہے کہ فلاں طریقے سے انسان اپنے والد کا بدلہ جو ہے وہ دے سکتا ہے احسان کا، تو نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر اس کے والد کا بہت بڑا ہے، والدہ کا بھی ایک بڑا درجہ ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے طرف سے احسان مندی کا، تو اس میں پہلے والدہ ہے، لیکن والد کا بھی ایک بڑا احسان ہے کہ انسان ساری زندگی میں اپنے والد کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی حدیث ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا مہمانی کرے، میزبانی کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، فلیقل خیرا، وہ خیر اچھی بات کرے یا چپ رہ جائے، اچھی بات کرے یا چپ رہ جائے، یہ ہے انسان کو چاہیے۔ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو اپنے مہمان کا اکرام کریں، مہمان آیا ہے اس کی میزبانی اچھی طرح کی جائے۔ اور پھر فرمایا جو اگر کوئی انسان اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ یا تو اچھے الفاظ بولے، یا تو وہ ایسے الفاظ بولے نا کہ جس میں بھلائی ہے، جس میں خیر ہے، او لیصمت، یا چپ ہو جائے۔ بلا وجہ کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے رہنا، کہانیاں سناتے رہنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعنہ انہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ اسی طرح فرمایا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، سورۃ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، متفق علیہ۔ انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہم، جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوا، قامت الرحم،
رحم جو ہے صلہ رحمی، رشتہ داری، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑی ہو گئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو اس وقت شکل و صورت دی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا، جس کیفیت میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ درختوں کو بلانے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتھروں کو بلانے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ رحم، رشتہ داری، یاد رکھیں کہ یہ جو رحم ہے عربی میں، یہ اس ماں کے اس جہاں پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اسے رحم کہا جاتا ہے۔ اب وہ اس رحم کی وجہ سے ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، تیسری بہن، چوتھی بہن، فلاں فلاں سب رشتہ دار بنتے ہیں، پھر آگے ان سے، پھر آگے ان سے، پھر ماں کا تعلق جو اولاد سے ہوتا ہے وہ اس رحم کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ جو جس میں یہ بچے نے 9 مہینے گزارے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ماں اور اولاد کا تعلق ہے یہ سب سے بڑا شفقت اور محبت کا تعلق ہے، اور وہ اس رحم کی وجہ سے ہے، تو اس سے بن گیا ہے رحمت اور شفقت، رحمت اور شفقت۔ پھر آگے جتنے بھی رشتہ دار ملتے جاتے ہیں، پیچھے سب کی والدہ پیچھے 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 جائیں تو ایک والدہ اور ایک باپ سے بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو صلہ رحمی کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو پیدا کر لیا تو یہ جو رحم ہے، یعنی صلہ رحمی، ایک تعلق، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، اور فرمایا قالت هذا مقام العائذ بک من القطیعہ، یہ رشتہ داری کھڑی ہوئی، رشتہ داری یعنی کھڑا ہوا، اور کہا یہ اس شخص کا مقام ہے، یعنی یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جب آپ سے پناہ مانگی جائے من القطیعہ، توڑنے سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کر لیا تو رشتہ داری، یہ رشتہ کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ اب وہ ایک ٹائم ہے کہ آپ سے پناہ مانگ لی جائے کہ اے اللہ یہ جتنی مخلوق ہے آپس میں ایک دوسرے سے توڑے نہ، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کریں، اس سے پناہ مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اللہ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، اللہ نے فرمایا کہ اے صلہ رحمی، اے رحم یعنی اے رشتہ، کیا یہ تجھے پسند ہے کہ جو تجھے ملائے میں اس کو ملاؤں، اور جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں، جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں، ایسا ہو جائے تو کیا بہتر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت رشتہ داری کو کہا کہ کیا جو تجھے ملائے، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے، جو تعلق بنا کے رکھے، میں اس کو بناؤں گا اور ملاؤں گا یعنی اپنے ساتھ، اور جو توڑے گا میں اس کو جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، قالت بلا، تو رشتہ داری نے کہا کیوں نہیں؟ قالت، اللہ نے فرمایا فذالک لکی، فذالک، پس یہ بات اب تیرے لیے ہو گئی، اب یہ بات جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو ملائے گا اپنے ساتھ، اور جو توڑے گا اللہ اس کو دور کرے گا، اللہ اس کو جو ہے وہ توڑے گا۔ یہ اس وقت بات طے ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا فرمایا تھا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا ان شئتم، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن مجید کی ان آیات کو بھی پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید ایسا نہ ہو ان تولیتم، کہ اگر تمہیں جو ہے ولایت دے دی جائے، تم جو ہے سرپرست بن جاؤ، تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر اقتدار دیا جائے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کرو کہ ان تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داریوں کو توڑو، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں جو ہے وہ زمین پہ اقتدار ملے اور تم جو ہے زمین پہ فساد کرو اور قطع رحمی کرو، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے،
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے لعنت فرمائی اور ان کو بہرا اور گونگا بنا دیا۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا بنایا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، یعنی حق دیکھنے میں اور حق سننے کی اب صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سے دلیل لی کہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے رشتہ داری کو ملایا جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے جو پورا کر لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وفی روایت البخاری، صحیح البخاری کی روایت میں الفاظ یہ ہیں، فقال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من وصلکی وصلہ اللہ، من وصلکی وصلہ اللہ، ومن قطعکی قطعہ اللہ، اے رشتہ داری جو تجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا۔ وصلتہ، من وصلکی وصلتہ، ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملائیں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو جو ہے وہ توڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صلہ رحمی جاننے کی اور صلہ رحمی صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سمجھنا یہ آسان فرما دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ احادیث کا سبق اسی طرح آگے جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آج کے اس دن میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کے اس دن میں ہم جو گزشتہ احادیث پڑھ رہے ہیں اس کا کچھ ٹیسٹ بھی ہے جو کہ پورا کرنا ہے، اور یہ ہمارا آج تیسرا ٹیسٹ ہے ریاض الصالحین کا۔ ایک شروع میں کافی عرصہ پہلے لیا گیا تھا، ایک ٹیسٹ جو تقریباً 1 مہینہ پہلے لیا گیا تھا، اور آج جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آج میرا خیال ہے کہ حدیث نمبر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج کا یہ جو ٹیسٹ ہے ریاض الصالحین میں سے، یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے یہ میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، 1 منٹ۔ یہ ہمارا حدیث نمبر 80 سے لے کے 178 تک، حدیث نمبر 80 سے 80 سے لے کے 178 نمبر حدیث تک کا ٹیسٹ ہے جو آج ہو رہا ہے، اور اس ٹیسٹ کو میں آپ کا اس کا لنک جو ہے یہاں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ مل گیا ہوگا، آپ اس پہ بھی اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو سوالات سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ جی، میں اس پورے ٹیسٹ کو سامنے اسکرین پہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس ٹیسٹ کا جیسے ہی آپ کھولیں گے تو اپنا ای میل، نام اور کس کنٹری سے ہیں اور فون نمبر دینے کے بعد پہلا سوال ہے، رات سونے کی دعا میں کچھ الفاظ ہیں آپ پورے کریں۔ یعنی رات سونے کی دعا میں کچھ الفاظ ہیں، اس دعا کے پوری دعا نہیں بلکہ دعا کے کچھ حصے میں سے الفاظ دیے جاتے ہیں، آپ ان الفاظ کو پورا کریں کہ وہ جو دعا ہے سونے کی اس میں سے کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، آپ نے اس کی جو ہے وہ کرنا ہے وہاں پہ کیا لفظ ہے۔ اب وہ جو الفاظ ہیں آمنت بکتابک الذی انزلت و، اور آگے جو ہے وہ ڈیش الذی ارسلت، یہ اس دعا کا حصہ ہے۔ اب ان میں سے جو آپ نے الفاظ یہاں پہ لگانے ہیں، نبی کا، رسول کا، خلیل کا، ان میں سے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَخَلِيلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہاں پہ ان 3 الفاظ میں سے ایک لفظ سلیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ آمنت بکتابک الذی انزلت وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَخَلِيلِكَ، 3 میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے
قرآن مجید میں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم پورا کریں۔ حدیث کیا ہے؟ دو صحابی تھے، ایک کام کرتا تھا، دوسرا علم سیکھتا تھا۔ تو جو کام کرنے والے نے شکایت کی کہ میں کام کرتا ہوں، دوسرا علم سیکھتا رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ شاید کہ تجھے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، یا یہ فرمایا کہ تجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ان تین میں سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ جب دو بھائیوں میں سے دونوں جو ہے وہ کام کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو کام کرتا تھا ایک کو کہا کہ تجھے بھی اسی طرح کا ثواب ملے گا جس طرح کے اس کو ثواب مل رہا ہے، تجھے بھی ثواب ملے گا، یا یہ فرمایا کہ تجھے رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہے، یا یہ فرمایا کہ تو اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین میں سے کون سا جواب جو ہے وہ دیا تھا؟ اگلا سوال ہے، اگلا جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے، سوال ہے استقامت کا معنی کیا ہے؟ استقامت کا معنی کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنا اور اس پر ہمیشگی کرنا، نمبر 3 صبر کرنا۔ یہ استقامت کا معنی جو ہے ان میں سے ایک کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے حدیث کے صحیح مفہوم کا انتخاب کریں، یعنی آگے جو ہے وہ 3 قسم کے چیزیں بیان کی گئی ہیں، حدیث میں کون سی جو ہے وہ چیز ان میں سے بیان ہوئی ہے؟ انتخاب کا مطلب چوز کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو مسلمان ہوگا۔ دوسرا ہے ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو کافر اور شام کو مومن ہوگا۔ اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں کس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس نے تلوار لی تھی؟ حدیث میں کچھ ایسا بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج میں ایک تلوار، وہ شخص تلوار لے جو اس کا حق ادا کرے۔ تو پھر ایک صحابی نے تلوار لی تھی، تو اس کا نام کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا یعنی دیا اور ارشاد فرمایا، جھنڈا دیا اور فرمایا، یہ مسٹیک ہے، صحیح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا آج میں اس شخص کو جھنڈا دے رہا ہوں، جھنڈا کا مطلب فلیگ، وہ جو جھنڈا ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے وہ والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے فرمایا آج میں اس شخص کو جھنڈا دے رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2 آج میں اس شخص کو جھنڈا دے رہا ہوں جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کون سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ اور تیسرا آپشن یہ کہ اوپر والی دونوں باتیں بیان فرمائی تھی، یعنی یہ جو دوسرا اور تیسرا، پہلا اور دوسرا جو آپشن ہے، یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا تھا۔ کیا ان میں سے ایک بات فرمائی تھی یا دونوں باتیں فرمائی تھی؟ یہ جو ہے آپشن ہے، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے حدیث کے مفہوم کو پورا کریں۔ حدیث یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن، اگلا بات پوری کرنی ہے، اگر طاقتور مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن تلاش کرنا ہے کہ کون سا آپشن ہے جو صحیح ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اہل صفہ کون لوگ تھے؟ اب 3 آپشن ہے،
نمبر ایک وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ اہل صفہ کہلاتے تھے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو غریب مسلمان تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے. جو غریب مسلمان تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے یہ اہل صفہ کہلاتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. نمبر دو، اس میں فتح کی خبر ہے. نمبر دو، یہ پہلا نمبر یہ اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، اور نمبر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے اس میں فتح کی خبر ہے، اور تیسرا آپشن یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. اس سورۃ نصر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ اگلا سوال یہ ہے حدیث کے صحیح مفہوم کا انتخاب کریں. یعنی آگے 3 قسم کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کون ہے جو حدیث ہے؟ ہر انسان کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ فوت ہوا تھا، نمبر 1. نمبر 2، ہر انسان کا وزن اس کے عمل کے برابر ہوگا. نمبر 3، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. تو حدیث میں کون سا مفہوم ہے؟ ہر انسان کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ فوت ہوا تھا، یا اس کا ہر انسان کا وزن اس کے عمل کے برابر ہوگا، یا ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا؟ جو حدیث میں صحیح مفہوم کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ کون سی ہے؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. نمبر 3، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا. تو یہ 3 آپشنوں میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اگلا سوال یہ ہے حدیث میں 2 نمازوں کو بردین، حدیث میں 2 نمازوں کو بردین یعنی ٹھنڈی نمازیں کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے. وہ 2 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور مغرب، ظہر اور عصر، یا فجر اور عصر. کون سی وہ نماز ہے جو ان میں سے وہ بنتی ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے اس حدیث کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے ہو. نمبر 3، اگرچہ کچھ بھی کرنا پڑے. ان 3 آپشنوں میں سے اس حدیث کو پورا کرنا ہے. جہنم سے بچو اگرچہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے ہو، اگرچہ کچھ بھی کرنا پڑے، جہنم سے بچو. ان 3 آپشنوں میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ جو انسان تہجد پڑھتا یعنی یہاں پہ اس کو ٹائپنگ مسٹیک صحیح کر دی جائے گی، جو انسان تہجد پڑھتا ہو اور وہ کسی دن اس کی تہجد کی نماز یعنی اگر کسی دن اس کی تہجد کی نماز اگر رہ جائے، اور کسی دن اس کی تہجد کی نماز اگر رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اور ظہر سے پہلے پڑھ لے تو وہی ثواب ملے گا. نمبر 1. نمبر 2 آپشن تو وہ اگلے دن پڑھے. نمبر 3 آپشن وہ کچھ بھی نہ کرے. تو ان آپشنوں میں سے کیا سلیکٹ کرنا چاہیے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم بیان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. اس کا تھوڑا سا یہ ہے، غور کریں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، یا اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو بڑا ہو. ان 3 میں سے کون سا آپشن ہے جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا تھا.
کیا فرمایا تھا؟ تیری بڑی فضیلت ہے، یا تو جنت کا پتھر ہے، یا یہ فرمایا تھا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ ان میں سے کون سی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کے فرمائی تھی؟ اگلا سوال یہ کہ بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی عمل جو اسباب ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے۔ دوسرا آپشن، جو بھی نیا کام دین میں کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو یہ دو جو ہیں ان میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس کا جو ہے وہ اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیک عمل اور خیر کا ثواب ملتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس نے کسی نیک عمل کی رہنمائی فرمائی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، نمبر 1۔ تیسرا آپشن یہ ہے جس نے کسی نیک عمل کی رہنمائی فرمائی تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ ان تین میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا فرض ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، نیکی ہے۔ سنت ہے، فرض ہے، نیکی ہے۔ یہ جو ہے وہ 20 سوالات ہیں جو پورے کرنے ہیں، اور جیسے ہی آپ لوگ یہ 20 سوالات پورے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ فوری جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس ٹیسٹ کا لنک جو ہے یہاں نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ لوگوں کو واٹس ایپ میں بھی مل گیا ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو یعنی صحیح طرح سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ میں حدیث پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور آپ میں سے کسی نے بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔